ڈیئر لسنرز، وحشت عشق واہبہ فاطمہ کے ناول کا سیزن 1 تو ڈیلی اپلوڈ ہو رہا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پہلے سے سن رکھا ہے، اس لیے اتنا زیادہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھ ایک شارٹ ناول یا کوئی ایک لانگ ناول سٹارٹ کر دیا جائے. تو فی الحال میں ایک شارٹ سا ناول لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جس کا نام ہے خواب آنکھوں سمیت بیچے ہیں، اور اس کی رائٹر ہیں کشف چودھری. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو. آج اس کی کلاس کا پہلا دن تھا اور ہر طرف ہلچل مچی تھی. سبھی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے. کھلکھلاتے جوان چہرے، زندگی سے بھرپور، ہنستے مسکراتے منچلے شوخ طبیعت کے اسٹوڈنٹس کلابس میں خوب ہلا گلا مچائے ہوئے تھے، اور کچھ سنجیدہ طبیعت لوگ خاموشی سے بیٹھے ان ہنستے کہکہا لگاتے لوگوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، اور کچھ بیزاری سے انہیں گھور کر منہ ہی منہ میں کچھ بول رہے تھے. سب سے اگلی لائن میں بیٹھی لڑکی بھی ان خاموش لوگوں میں شامل تھی، مگر اس کی نظریں اپنے سامنے رکھی کتاب پر تھی. ہاتھ میں موجود پین اپنی ٹھوڑی پر ٹکائے وہ سب سے بے نیاز تھی. اور تبھی کلاس میں ایک خوش شکل جوان کی انٹری ہوئی. اس نے آتے ہی قدری اونچی آواز میں سب کو سلام کیا. پوری کلاس نے یک زباں ہو کر خوش دلی سے سلام کا جواب دیا. تو وہ بولا، میں آپ کا اکنامکس ٹیچر ہوں اور میرا نام تیمور حسن ہے. اس خوبصورت نوجوان نے اپنا تعارف مسکراتے ہوئے کیا تھا. ہر اسٹوڈنٹ کی نظروں میں ستائش صاف نظر آ رہی تھی. اس کی پرسنالٹی اور خوبصورت لب و لہجے سے سبھی متاثر نظر آنے لگے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ سب انسانوں کی طرح بیٹھنا سیکھ جائیں، کیونکہ مجھے بے ترتیبی بالکل پسند نہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو. وہ چند سیکنڈ رکا اور مسکراتے ہوئے سب پر نظر دوڑائی. سبھی غیر معمولی انداز میں سیدھے ہو گئے. گڈ. اب میں چاہوں گا کہ مختصر سا تعارف آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہو جائے. شروع یہاں سے کرتے ہیں. انہوں نے پہلی رو کی طرف اشارہ کیا. ہاتھ میں پکڑی کتابیں ڈائس پر رکھ دی تھی. ہبا اسحاق نے دلچسپی سے انہیں دیکھا. بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ اور نفاست سے بنائے گئے بال، چہرے پر سنجیدگی اسے بہت باوقار بنا رہی تھی. مس، آپ کا نام؟ وہ ایک دم اس سے مخاطب ہوا تو ہبا اپنی اس حرکت پر شرمندگی سے آس پاس اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. پھر وہ بولی، سو مائی نیم از ہبا اسحاق، 89%. ہبا نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھ کر اپنا تعارف کروایا، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھے. نہ اس کی اس حرکت پر مسکرائے اور نہ ہی برا منایا. ویری گڈ، انہوں نے اسے سراہتے ہوئے کہا اور نیکسٹ کی طرف مڑ گئے. ہبا خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اب وہ محتاط نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی. اس نے سر کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا. اوکے اسٹوڈنٹس، تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. انٹرویو کے بعد انہوں نے پوری کلاس سے مخاطب ہوتے کہا اور ڈائس پر رکھی بک ہاتھ میں پکڑ لی. ہبا کے ساتھ ساتھ سبھی اپنی بک کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. کچھ لوگ اپنی پرسنالٹی سے اپنا روب واضح کر دیتے ہیں، اور یقیناً تیمور سر ان لوگوں میں ہی شامل تھے. تھرڈ ایئر کی پہلی کلاس ہو چکی تھی اور ہبا اپنی بکس اٹھائے کلاس سے باہر نکل آئی. گراؤنڈ میں جگہ جگہ اسٹوڈنٹس ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے نظر آ رہے تھے. ہبا بھی نسبتاً اکیلے گوشے میں آ کر بیٹھ گئی. وہ اب بھی سر تیمور کے بارے میں سوچ رہی تھی. وہ ایسی ہی تھی، بہت کم لوگوں سے رشتہ بنا پاتی تھی اور بہت کم اپنے خول سے نکلتی تھی، مگر جب اسے کوئی پسند آتا تو اس کے لیے بچوں کی جیسی ہو جاتی تھی. ہیلو. اپنے پیچھے آواز پر وہ چونکی اور سر اٹھا کر وہاں کھڑی لڑکی کو دیکھا اور جواباً مسکرا کر کہا، ہیلو، کیا میں بیٹھ جاؤں؟ یس شیور، وائی ناٹ، ہبا نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی. ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس نے اپنے سامنے رکھ لی تھی. میرا نام زینب ہے، تم مجھے زینب کہہ سکتی ہو. زینب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے ہبا نے تھام لیا. میں ہبا، اس نے اپنا مختصر نام بتایا. تو وہ بولی، ہاں میں سن چکی ہوں، تم نے کلاس میں بتایا تھا. زینب نے خوش دلی سے جواب دیا. ہبا کو اس کا بولنے کا انداز بہت اچھا لگا تھا. اس نے زینب کے حجاب کو دیکھا جو اس نے بہت خوبصورت انداز میں لپیٹ رکھا تھا. وہ یقیناً کسی مڈل کلاس فیملی سے ہوگی. ہبا نے اس کے حلیے سے اندازہ لگایا تھا، کیونکہ ڈھیلے ڈالے سادہ کپڑوں پہ اپنے گرد دوپٹے کو اس نے اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا اور سر پر حجاب بھی کیا ہوا تھا. سبھی لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے تھے. میں نے سوچا میں تم سے بات کر لوں، تم یہاں اکیلی بیٹھی تھی. اس نے اپنے آنے کی وضاحت پیش کی. ہاں تم نے بالکل ٹھیک کیا، میں واقعی بور ہو رہی تھی. ہبا نے بھی مسکرا کر اسے جواب دیا تھا. وہ گھر میں داخل ہوا تو تخت پر بیٹھی اماں پر نظر پڑی تو ان کی طرف بڑھ گیا. السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام میرا بچہ، آج تم نے آنے میں بہت وقت لگا دیا۔ اماں نے روز کا بولا ہوا جملہ پھر سے دہرایا تھا۔ میری پیاری اماں، میں ہمیشہ اسی وقت پہ آتا ہوں، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ میں لیٹ ہو چکا ہوں؟ بیٹا مجھے تو فکر لگتی رہتی ہے نا، جب تک تم گھر نہ آ جاؤ میری نظریں دروازے پر ہی رہتی ہیں۔ اماں نے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ ہاں تو اور کیا بھائی، آپ نے نہ صرف اماں کو بلکہ کسی اور کو بھی بہت انتظار کروایا ہے۔ سائمہ نے پیچھے سے آ کر شرارتی انداز میں کہا۔ میرا انتظار کون کرنے لگا بھائی؟ اپنی اکلوتی بہن کو اس نے پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ہے کوئی بیچاری غم کی ماری جو آپ کے انتظار میں 1 گھنٹے سے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ سائمہ کی بات پر تیمور کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا اور بولا، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ ارے بھائی وہی عدیلہ جو ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، اور اکثر اسے تب ہی ہمارے گھر کوئی کام یاد آتا ہے جب آپ گھر پہ ہوں۔ سائمہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ سائمہ تم جانتی ہو نا کہ مجھے ایسی چھچوری حرکتیں سخت ناپسند ہیں، اور تم پہلے یہ سمجھو کہ تم اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو، اور کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تیمور نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ بھائی میں نے تو بس بتایا کہ وہ آپ کے لیے… بکواس بند رکھو اپنی، اور ایسی لڑکیاں مجھے سخت ناپسند ہے جو اس طرح کھلم کھلا اپنی بے شرمی کی داستانیں سناتی پھرے۔ تیمور نے اس کی سختی سے بات کاٹ دی تھی۔ اور تم بھی سمجھ لو، آئندہ ایسا مذاق اپنے بھائی سے مت کرنا۔ تیمور اسے سختی سے منع کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر چلا گیا، وہاں کھڑی عدیلہ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے جس کا چہرہ خفت سے لال ہو چکا تھا۔ کھانا لگاؤں ہبا؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ شہروز بازو کے کف فولڈ کرتا کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ ہاں کھانا تیار ہے، بس لگوا رہی ہوں۔ ہبا نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ نا میرے ساتھ، ڈنر کر لو۔ ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں بولتے ہوئے شہروز نے اسے پیار سے دیکھا تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو کیسا دن رہا تمہارا پہلا یونیورسٹی میں؟ شہروز نے کھانا شروع کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹھیک تھا، ہبا نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اور تبھی اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا تھا، خوبصورت انداز میں بولتا۔ بس ٹھیک تھا؟ کیا کسی سے فرینڈ شپ نہیں ہوئی ادھر؟ وہ کھانا کھانے کے ساتھ بولتا رہا تھا۔ ہوئی تھی ایک لڑکی سے، زینب نام ہے اس کا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونک کر بولی تھی۔ دیٹس گڈ۔ شہروز کھانے میں بزی ہو گیا، جبکہ ہبا پانی گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارتی مسلسل سر تیمور کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، مگر اس کی نظریں کھانا کھاتے شہروز پر تھی، شہروز جو اس کا شوہر تھا۔ زینب نے اس سے سوال بھی کیا تھا، تم حجاب کیوں نہیں اوڑھتی؟ حجاب؟ میرا نہیں خیال یہ کوئی لازمی چیز ہے۔ ہبا کو سمجھ نہیں آیا کہ اس غیر ضروری بات پر وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ کیا مطلب ہبا غیر ضروری؟ حجاب کا حکم تو اسلام میں ہے نا، اور جس چیز کا حکم اسلام میں ہو وہ چیز غیر ضروری کیسے ہو سکتی ہے؟ زینب نے حیرت سے ہبا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زینب ہمارا دین اتنا بھی تنگ نظر نہیں کہ عورت کو ایسا گھٹن زدہ ماحول دے کر رکھے، اور پھر ٹینٹ جتنی چادر اوڑھ لینا یا سر ڈھانپ لینے سے ہم کون سے دین کے راستے پر چل پڑیں گے؟ میری سمجھ سے تو یہ سب باہر ہے۔ ہبا نے انتہائی بیزاری سے کہا تھا۔ مگر ہبا یہ تو اسلام میں حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی عورتوں سے کہہ دیں کہ گھر سے باہر نکلیں تو گھونگھٹ نکال لیے کریں، تو کیا ان کے لیے حکم ہے، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہوگا؟ زینب اور بحث پر اتر آئی تھی اور ہبا کو اس سے کوفت ہونے لگی تھی۔ خیر زینب ہم دوست ہیں نا تو دوست ہی رہنے دو، مذہب کو بیچ میں مت لاؤ۔ ہبا اٹھ کھڑی ہوئی، سر تیمور کی کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہبا ماں ہمارا مذہب ایک ہے، مذہب الگ الگ نہیں ہوا کہ اسے مت ملاؤں۔ زینب اس کے ساتھ ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہبا نے کوئی جواب دینے کے بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی تو ٹھیک 5 منٹ بعد سر تیمور کلاس میں آئے، اور ہبا نے نوٹس کیا کہ سبھی غیر ارادی طور پر ایکٹیو ہو گئے تھے۔ سر نے اپنا لیکچر شروع کیا اور ہبا نے انہیں دیکھنا شروع کیا۔ اس میں اچنبے کی بات نہیں تھی کیونکہ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ ان کی طرف ہی متوجہ تھا۔ ہبا کو وہ ایک دم سے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی، اور نہ ہی اس نے ہٹائیں۔ شاید سر تیمور نے اس کو نوٹس کیا تو اسے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ اس نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لی، مگر 3 منٹ کے بعد وہ پھر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تیمور لیکچر ختم کر کے کلاس سے نکلا۔ اسے آج جلدی نکلنا تھا، سو وہ جلدی میں آگے بڑھتا گیا۔ تبھی ہبا نے انہیں پیچھے سے آواز دی، ایکسکیوز می سر۔ آواز پر وہ رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ہبا اسحاق جلدی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی تیمور نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یس سر، مجھے آپ کے لیکچر میں کچھ پوائنٹس سمجھ نہیں آئے۔
کچھ ہیلپ چاہیے تھی آپ سے۔ ہبا نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، تو مس ہبا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے لیکچر کے دوران مجھ سے پوچھتی جو بھی پرابلم تھی۔ انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہبا سمجھ نہ سکی کہ یہ غصہ تھا یا نارمل سی بات۔ آئی ایم سوری سر، میرے ذہن سے نکل گیا۔ خیر جو بھی پرابلم ہے کل میری کلاس میں ڈسکس کیجیے گا۔ تیمور کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا، کسی بھی تاثر سے آری۔ اوکے سر، تھینکس۔ ہبا نے مایوسی سے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ بنا کچھ کہے محض سر اس بات میں ہلا کر مڑ گئے اور تیز تیز قدم چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، اور ہبا ان کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ہبا نے ایک لمبی سانس لی اور واپس گھر کے لیے مڑ گئی۔ تیمور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے فادر غریب مزدور تھے۔ انہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنے دونوں بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی، مگر جب تیمور کے یونیورسٹی سے جاب کال آئی تب تک وہ یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے۔ تیمور نے اپنی فیملی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ مشکل وقت دیکھتے دیکھتے وہ بہت کم گو اور کڑوا ہو چکا تھا۔ اس کے اپنے اصول تھے جن سے وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، پھر چاہے کوئی کتنا ہی سر کیوں نہ پیٹے۔ سنو، تمہارے ابو کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ آج ڈنر ہمارے ساتھ کرنا۔ شہروز جو ابھی آفس سے واپس آیا تھا چائے پیتے ہوئے ہبا کو بتانے لگا۔ ہبا نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ یار کیا مطلب کیوں؟ وہ یاد کر رہے ہوں گے، بھلا کیوں؟ شہروز نے اس کے بے دو کے سوال پر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ بولی، ہاں مگر میرا موڈ نہیں جانے کا نا۔ کیوں موڈ نہیں؟ تم اب بھی ناراض ہو ان سے کیا؟ نہیں تو میں کیوں ناراض ہوگی ان سے شہروز؟ ہبا انہوں نے تمہاری شادی صرف اس لیے کی کیونکہ وہ بیمار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تم ان کی نظروں کے سامنے اپنے گھر کی ہو جاؤ، اور یہ شادی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی ہے تو پرابلم کیا ہے؟ تمہیں اب ان کی طرف سے دل صاف کر لینا چاہیے۔ شہروز نے اس کا دل ابو کی طرف سے صاف کرنا چاہا تو وہ بولی، شہروز مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے، اور نہ ہی اس شادی سے، تم مخواہ مخواہ بحث کر رہے ہو۔ ہبا کو اب یہ ٹاپک چڑھا رہا تھا۔ اوکے اوکے ریلیکس، جیسے تمہیں ٹھیک لگے ویسے ہی چلیں گے، ڈونٹ وری۔ شہروز نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ نہیں ٹھیک ہے، چلیں گے آج۔ ہبا نے فوراً بات ختم کر دی تو وہ بولا، یہی بات تو مجھے تمہاری بہت پسند ہے کہ تم بہت جلدی مان جاتی ہو۔ شہروز کیا تمہیں کچھ برا بھی لگتا ہے میرا؟ ہبا نے اس پر میٹھا سا طنز کیا تو وہ بولا، نہیں نا، تمہاری کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگ سکتی، اور اگر میں کچھ برا کر لوں تو بھی مجھے کچھ برا نہیں لگے گا۔ ہبا وہ اس کی ہر بات پر جیسے انکار کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ اسے اتنی محبت اور کیئر پر فخر محسوس ہونے لگتا۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین شوہر تھا ہر لحاظ سے۔ نہیں شہروز، مگر پھر بھی میں کچھ ایسا کروں جو تمہیں پسند نہ ہو، جو تمہیں تکلیف دے، پھر تم کیا کرو گے؟ ہبا نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا جس پر شہروز چونکا ضرور مگر اس نے اس بات کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ ہر ناگوار بات بھی چھپانے میں ماہر تھا، شاید اسے کوئی بات بری لگتی ہی نہیں تھی۔ تمہاری ڈیئر ڈارلنگ، پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گی، اوکے؟ شہروز نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ ہبا اس شخص پر حیران تھی کہ کیا وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا یا پھر چند سال بعد یہ بھی عام مردوں کی طرح ایک عام سا مرد بن جائے گا۔ مگر کیا میں ویسی رہوں گی؟ ایک دم سے سر تیمور کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں نے اس چہرے کو بہت توجہ سے دیکھا جس کے پیچھے شہروز کا چہرہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہبا نے پھر سر تیمور کو مخاطب کر لیا تھا۔ سر آپ سے میں نے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جی ضرور مس ہبا، بولیں۔ سر ابھی نہیں، کلاس ختم ہونے کے بعد، ہبا نے تھوڑی ہلکی سی آواز میں کہا تو سر تیمور کے ماتھے پر ناگواری کا ہلکا سا تاثر ابھرا تھا۔ انہوں نے کلاس میں نظر دوڑائی اور پھر کہا، یس شیور۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، مصنوعی مسکراہٹ جو ان کے چہرے پر موجود ناگوار تاثر کو چھپا گئی تھی۔ ہبا کنفیوز بھی تھی اور ایکسائٹڈ بھی تھی۔ وہ کلاس ختم ہونے کا ویٹ کرنے لگی، مگر کلاس ختم ہوتے ہی سر تیمور روز کی طرح تیزی سے باہر نکل گئے اور بنا رکے آگے بڑھتے گئے۔ ہبا تقریباً بھاگتی ان کے پیچھے آئی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، پلیز رکے نا۔ اس کی آواز پر تیمور رکا اور مڑ کے خاموشی سے اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پھر آپ رکے کیوں نہیں؟ ہبا نے شکوہ کناں لہجے میں کہا تو وہ بولا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی بات کرنی ہو کلاس میں کی جائے، کلاس کے بعد کوئی بات نہیں۔ مگر سر یہ بات کلاس میں کرنے والی نہیں تھی نا۔ ہبا نے ان کے رویے کو مکمل نظر انداز کر دیا تو تیمور نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا اور بنا کچھ کہے مڑے اور آگے بڑھتے گئے۔
हिबा इस इंसल्ट पर जी भर के शर्मिंदा हुई। अब उनके पीछे जाना बेकार था। तुम्हें सर तैमूर अच्छे लगने लगे हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ हिबा? ज़ैनब ने उलझते हुए उसकी बात दोहराई थी, तो वो बोली, इसका मतलब यही हुआ ज़ैनब कि वो मुझे अच्छे लगने लगे हैं। तुम उनको पर्सनली जानती हो क्या? नहीं, पर्सनली तो नहीं जानती, यहीं मिली हूँ बस। हिबा ने चिप्स खाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। तो क्या तुम उनसे मोहब्बत करती हो? तो तुम तो मोहब्बत तक पहुंच गई ज़ैनब। हाँ, तो फिर तुमने कहा कि तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक गैर महरम का अच्छा लगना? मुझे तो ये बहुत बेतुकी सी बात लग रही है। ज़ैनब को हिबा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उफ यार ज़ैनब, व्हाट इज़ महरम? हाँ, वो हमारी टीचर हैं, बस मुझे अच्छे लगे, और क्या? हिबा ने उसकी बोंगी बात पर चिढ़कर कहा था। हिबा, अच्छे तो वो मुझे भी लगते हैं, हमारे टीचर हैं, काबिल एहतराम है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जाकर उनसे बात करूं कि मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो ज़ैनब यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं उनसे बात करूं? मैं चाहती हूं कि मैं उनका नंबर लूं और उनसे बात करूं, बस सिंपल। इसमें नामहरम वाला राग मत तलापो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, प्लीज। हिबा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? तुम उनसे नंबर लोगे? तुम्हारा क्या मसला है ज़ैनब? अपना माइंड सेट रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं बस उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। हिबा पछता रही थी ज़ैनब से ये बात शेयर करके। ओके, तुम अपने पेरेंट्स को बता दो इस फ्रेंडशिप का, फिर वो इजाज़त दें तो कर लेना। व्हाट? मैं अपनी फैमिली से बात करूं? हिबा को ज़ैनब की दिमागी हालत पर शक हुआ था। हाँ, क्यों? जब तुम एक गैर महरम से दोस्ती को बुरा नहीं समझती तो अपनी फैमिली को बताने में क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो? ज़ैनब ने उसे लाजवाब कर दिया था। हिबा, हर वो चीज़ जो हम घर वालों को बताने से शर्मिंदा हों वो कैसे सही हो सकती है, खुद सोचो तुम। लेकिन ज़ैनब यार, तुम जानती हो ना कि आजकल ये सब नॉर्मल है। दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, मैं कोई गलत काम करने थोड़ी ही जा रही हूँ। ओके, तुम्हें वो इतने पसंद है तो तुम उनसे शादी कर लो। तुम खूबसूरत हो, एजुकेटेड हो, अच्छी फैमिली की लगती हो, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। ज़ैनब ने बहुत ठंडे लहजे में उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसकी गूंज उसे अंदर तक हिला गई। वो जवाब में कुछ न बोल सकी और बस खाली नजरों से उसे देखने लगी। शादी? शादी का नाम सुनकर उसकी नजरों के सामने अपने मेहरबान शोहर शहरोज का चेहरा आ गया था। उसने फिर सोच लिया था कि वो कोई गलत हरकत नहीं करेगी। वो मैरिड है और उसे शहरोज जैसे हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर फिर अगले ही दिन सर तैमूर को देखकर वो सब भूल गई। शहरोज कहीं बहुत पीछे रह गया। वो एक बार फिर उन्हें मुखातिब कर बैठी। सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो ढीठों की तरह फिर से उनसे बात करने पहुंच गई थी। तैमूर ने बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए फैसला कुन अंदाज में उसकी तरफ देखा और अपने हाथ सीने पर बांध के उस पर नजरें जमाते हुए कहा, जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर, कुछ बात करनी थी। हिबा उनके इस अंदाज पर कंफ्यूज होकर बोली। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना मिस हिबा, बोले। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ मांग सकती हूँ आपसे? हिबा ने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की और उनके जवाब का वेट करने के लिए रुकी, मगर वो इसी तरह सीने पर हाथ बांधे उसे देखते रहे। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? मुझे कुछ बात। नो, नहीं। तैमूर ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही काटते हुए उसे ना कर दिया। जी? सर। हिबा को उसके जवाब की तवक्को नहीं थी। उसने हैरत से उन्हें देखा। वो बिना कोई और बात किए वहां से निकल गए थे। हिबा का चेहरा इस इंसल्ट से सुर्ख हो चुका था। वो वहीं खड़ी उन्हें दूर जाता देखती रही। वो अब सर तैमूर से दूर दूर रहने लगी, क्योंकि इतनी इंसल्ट के बाद उनसे बात करना बनता नहीं था, और कुछ वो उनके रवैये से भी खौफजदा थी। शहरोज से उसकी शादी उसकी रजामंदी से हुई ही हुई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। उससे जुड़े हर रिश्ते की केयर करना उसके जैसे मर्द बहुत कम होते हैं, नायाब होते हैं, और उनकी इतनी ही कदर करनी चाहिए जितने के वो हकदार होते हैं। हिबा को भी इसकी कदर थी, क्योंकि वो उसका शोहर था और इसीलिए उसे बहुत पसंद था। एक पुरसुकून जिंदगी किसी झील की मानंद गुजर रही थी, और इस झील में पहला पत्थर तब पड़ा जब तैमूर हसन को हिबा ने देखा था। शहरोज कहता था कि मैंने हमेशा खुद को अपने जज्बात को संभाल कर रखा कि ये उसकी अमानत है जो मेरी हम सफर होगी, और अपने नफ्स पर काबू रखना भी एक जिहाद है। मगर मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या करने जा रही थी? क्या ज़ैनब ठीक कहती है कि इस दोस्ती का कोई मतलब नहीं? हाँ, ये अपना मतलब ही तो है कि मैं अपनी गलत ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ी। उसने झुका सर उठाकर सर तैमूर को देखा। उफ, क्या करूं मैं? उसने गर्भ से आंखें बंद कर ली।
اس انسان سے میں کیسے گریز کر سکتی ہوں؟ اس سے گریز کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے کرنا بھی کیوں چاہیے؟ ایک ہی لمحے میں وہ سب کچھ پھر بھول گئی تھی. ہر چیز پیچھے رہ گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابری اور وہ لیکچر دیتے سر تیمور کو فرصت سے دیکھنے لگی تھی. کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہبا نے انہیں کینٹین میں چائے پیتے دیکھا تو اپنی چائے لے کر وہیں پہنچ گئی. جی بیٹھیں. ان کے لہجے میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ کل والی تلخی نہ کوئی شناسائی. ہبا کو حوصلہ ہوا کہ آج ان کا موڈ ٹھیک ہے. سر آپ کل میری بات سنے بغیر ہی چلے گئے. ہبا نے ڈھیڑوں کی طرح پھر وہی بات شروع کی. تیمور بنا کوئی جواب دیے چائے پیتا رہا مگر وہ محتاط نظروں سے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا. سر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی فرصت میں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کا نمبر لے کر آپ کو کال کروں گی. ہاں تو بات کریں، میں سن رہا ہوں، بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. سر مگر آپ غصہ تو نہیں ہوں گے نا؟ دیکھیں ہبا، مجھے یہ سب پسند نہیں اور ایک لڑکی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کسی غیر مرد سے بیٹھی باتیں کرے. تیمور نے تحمل سے اسے اپنی بات کرتے ہوئے سمجھایا تھا. لیکن سر اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں بس آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں. دوستی؟ لیکن کیوں؟ بس ایسے ہی سر، مجھے اچھا لگا ہے آپ سے بات کرنا. آہستہ آہستہ ہبا کا ڈر ختم ہونے لگا تھا. ہبا آئندہ اس طرح سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. سر دیکھیں نا، آپ پھر مجھ سے خفا ہو رہے ہیں، کم از کم میری بات تو مکمل ہونے دیں. ہبا بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. دیکھیے مس ہبا، میں برداشت سے کام لے رہا ہوں تو بہتر ہے کہ مجھ سے دور ہو، تیمور نے ہلکی آواز میں کہا اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا. مگر سر آپ کو بات کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. جس کلاس سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں دوستی کرنا کوئی غلط چیز نہیں سمجھی جاتی. ہبا ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی. ہم نہیں، آپ اس کلاس سے تعلق رکھتی ہیں جہاں مردوں سے تعلقات بڑھانا ایک عام سی بات ہوگی، مگر میرے نزدیک یہ گھٹیا ترین عمل ہے. سر تیمور نے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا. ایک دم سے وہ رک گئے. اور میں آپ سے بات کروں کیوں؟ کیا لگتی ہو؟ کیا میری کوئی چچا کی بیٹی ہو، خالہ زاد ہو یا ماموں زاد ہو؟ کیوں کروں میں بات؟ بتاؤ مجھے. ہبا کی چلتی زبان ایک دم سے رک گئی. مطلب کوئی کوئی عزت نفس، کوئی تمیز نہیں تم میں؟ کب سے برداشت کروں تمہیں؟ پھر بھی چپ رہا، ورنہ اتنا غصہ تھا کہ پھٹ پڑوں. وہ قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے پھٹ پڑے تھے. مس ہبا، یہ دوستیاں غیر مردوں سے ماڈرن ہونا نہیں، جاہل ہونے کی علامت ہے، اور تم ایک جاہل لڑکی ہو. امید ہے کہ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرو گی. وہ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور ہبا میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ اس کے پیچھے جائے. اس کے قدم تو جیسے زمین میں دھنس چکے تھے. وہ آس پاس دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی. سامنے کھڑی زینب افسوس بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی. کیا ہو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی اپنے روم میں بند ہو گئی تھی. اتنی ذلت اور اتنی رسوائی، وہ شرمندگی سے وہاں رک نہ سکی اور واپس گھر آ گئی. ہاں میں ٹھیک ہوں، ہبا نے مختصر جواب دیا تو شہروز نے فکر مندی سے پوچھا. لیکن تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، بتاؤ نا مجھے کیا ہوا؟ نہیں ہوں میں پریشان شہروز، پلیز. اچھا چلو باہر چلتے ہیں، تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا. شہروز نے اسے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا. نہیں شہروز، میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں، پلیز. ہبا کم از کم اس وقت اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی. تو پھر میری جان مجھے بتاؤ نا، مسئلہ کیا ہے؟ شہروز کوئی مسئلہ نہیں، میں بتا چکی ہوں نا. تم فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو. ہبا نے بدتمیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، مگر کھانا تو کھا لو. شہروز نے بات بدلنی چاہی تو وہ پھر غصے سے بولی. فار گاڈ سیک شہروز، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ الجھن ہونے لگتی ہے مجھے تمہاری اس محبت سے. میں تمہاری جیسی اچھی نہیں ہوں، مجھے فی الحال چھوڑ دو اپنی حالت میں. ہبا کی برداشت ختم ہوگی اور شہروز شوق سے اسے دیکھتا رہا اور پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ گیا. میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا ہبا، ایسا کچھ مت کرو، غلط کام کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. زینب نے اس کے چست پاجامے اور تنگ قمیض پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا. اس کا دوپٹہ بے فکری سے اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا. اس کا حلیہ مردوں کو دعوت دینے کے لیے کافی تھا، مگر فی الحال یہ ٹاپک چھیڑنا مناسب نہیں تھا. پلیز زینی، اب تم یہ لیکچر مت شروع کرنا. چھوٹی سوچ ہے تم لوگوں کی، تبھی تو غلط سوچتے ہو تم لوگ، اور سر تیمور بھی تمہارے جیسے ہی ہیں. اچھا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ غیر محرم مرد سے دوستی رکھنا چھوٹی سوچ ہے تو مجھے فخر ہے اس بات پر. تم جیسی آج کل کی لڑکیاں اپنی عزت نفس کو کس آسانی سے رون دیتی ہو، فقط چند خواہشات کے لیے.
اور ایسی خواہشات جو سراسر غلط ہیں۔ غلط؟ کیا تمہاری کیا مراد ہے غلط سے؟ میں نے کوئی غلط رشتہ تو نہیں بنایا ان کے ساتھ کہ تم مجھے یہ بات کہہ رہی ہو؟ ہبا میری جان، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے دین میں، اسلام میں کہیں بھی ایسی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کسی غیر محرم سے تنہائی میں گفتگو کریں، اس سے نرم لہجے میں بات کریں، اور عورت کا وقار اور مرتبہ تو خدا نے بہت بلند بنایا ہے۔ ایک عورت اپنے نفس کو جب خود پر حاوی ہونے دے تو پھر وہ چاہے جو کرتی رہے، اس کے لیے ہر رشتہ جائز ہوتا ہے۔ زینب نے اپنا لہجہ انتہائی نرم رکھا تھا کیونکہ وہ اس کی دوست تھی، اور غلط راستے پر جانے والوں کو پیار سے روکا جاتا ہے، واپس بلایا جاتا ہے۔ اچھا زینب، اور جو انہوں نے میری اتنی انسلٹ کی، اس کے لیے تمہارا اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک عورت سے اس طرح بات کرو؟ ہاں، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا جو بھی کیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ایک ایسے مرد کو اس کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرو جو صحیح راہ پر چل رہا ہو، اور پھر انہوں نے تمہیں برداشت کیا۔ اس کے بعد ایسا ریئیکشن آنا تو نیچرل بات تھی نا۔ زینب نے اس کی بات بالکل تردید کرتے ہوئے کہا تھا، اچھا میں اسے بھٹکا رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہبا کو اس کی بات پر شوق سا لگا تھا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں ہبا، اگر وہ مضبوط کیریکٹر کے نہ ہوتے تو کب کا تم سے تعلقات بنا چکے ہوتے، پھر تمہاری گھر والوں کے سامنے کیا عزت رہ جاتی۔ ویسے تمہاری فیملی میں ہے کون؟ میں نے جب ہی تو پوچھا تم نے بات بدل دی۔ زینب کو ایک دم سے خیال آیا تو اس نے چونک کر پوچھا، تو ہبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس امی اور ابو ہیں اور کوئی نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اٹھو کلاس کا ٹائم ہونے والا، چلتے ہیں، اور مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ زینب نے فوراً بات بدل ڈالی تھی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ رات کو بستر پر آتے ہی اس نے شہروز سے پوچھا۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام میں بہت بزی نظر آ رہا تھا۔ شہروز نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور کہا، کس بات پہ ناراض؟ وہ میں نے کل مس بہیو کیا تھا نا تمہارے ساتھ۔ ارے نہیں پاگل، بالکل نہیں۔ شہروز نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنی نظریں پھر لیپ ٹاپ پر جما لی تھی۔ نہیں شہروز، میں نے غلط کیا، مجھے بہت افسوس ہے۔ ہبا ایسا مت سوچو نا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان چڑچڑا، میں بھی ہو جاتا ہوں، اب جب تھکا ہوتا ہوں تب میں بھی ایسا ہی تو ریئیکٹ کرتا ہوں نا۔ شہروز نے پوری توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے تسلی دی تھی، تمہیں تو کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا میں نے۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے، ہاں مگر تم پر نہیں آتا۔ تم پر غصہ آ بھی کیسے سکتا ہے مجھے؟ شہروز کی نظروں میں اس کے لیے ڈھیر سارا پیار تھا، اور اب ہبا اسی پیار سے بیزار آنے لگی تھی۔ عورت اسی مرد کی طرف کشش محسوس کرتی ہے جس کو کھوجنے کا اسے تجسس ہو، اور شہروز میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگی تھی۔ وہ ہر چیز میں اس کا مقابلہ تیمور سے کرنے لگی، اور تیمور کے مقابلے میں شہروز کے نمبر کم ہوتے جا رہے تھے ہر روز۔ آئی ایم سوری سر، کل کے لیے۔ وہ آج پھر اس کے سامنے کھڑی اس سے معذرت کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، اینڈ آئی ایم سوری ٹو کہ میں بھی کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ سر تیمور نے نرم لہجے میں اس سے معذرت کی۔ ارے نہیں سر، آپ سے تو مجھے کوئی گلہ نہیں۔ کیا میں 2 منٹ ادھر بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں جی بیٹھیں۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر کیا میں اپنی بات کلیئر کر لوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ جی جی بالکل، آپ کریں بات۔ تیمور نے اپنی بک بند کر دی تھی۔ سر مجھے آپ بہت پسند ہیں، مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں لگا آج تک، میرا دل کرتا ہے کہ بس آپ سے بات ہی کرتی رہوں۔ ہبا نے بالآخر کہہ ہی دی تھی اپنے دل کی بات۔ اچھا جی سر بالکل، اسی لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، آپ مجھے پلیز اپنا نمبر دے دیں، آپ جب بھی فری ہوں گے میں آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ ہبا کی ہمت اور بڑی تھی۔ اوکے مس ہبا، آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے یا بس؟ نہیں سر، بس اتنا ہی۔ ٹھیک ہے اب میں بولتا ہوں۔ ہبا، اچھی لڑکیاں یہ حرکت نہیں کرتی، وہ خود کو اتنا سخت رکھتی ہیں کہ کوئی غیر مرد ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح ہتھیلی پر دل لے کے پھرنے والی لڑکیاں نہ تو مجھے پسند ہیں اور نہ ہی کسی اور مرد کو۔ وہ بات کرتے ہوئے ایک لمحے کو رکے تھے۔ ٹھنڈے اور نرم لہجے سے کیے گئے وار کیسے ہوتے ہیں ہبا دیکھ سکتی تھی۔ دیکھو مس ہبا، اچھا لگنا انسان کے بس میں نہیں، مگر اس کی نمائش کرتے پھرنا غلط ہے۔ تمہارا میں نہیں جانتا مگر میں کسی لڑکی کو کھلونا بنا کر اسے دوستی کے نام پر کھیلنے کو ہرگز تیار نہیں، پھر چاہے وہ آپ ہوں یا کوئی بھی لڑکی ہو۔ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں اور اچھی بن کے رہیں، اپنا مقام اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اسے ان فضول کاموں میں ضائع کر کے نہ تو آپ اپنے والدین کو رسوا کریں اور نہ اپنی پڑھائی کو متاثر کریں۔ تیمور نے اپنی بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سر پھر ہماری بات کب ہوگی؟ ہبا کے سوال نے تیمور کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیسی ڈھیٹ لڑکی تھی،
وہ مڑا اور مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کبھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ تمہیں اپنے ڈاکومنٹس چینج کروانے چاہیے ہبا، اب تم ہبا اسحاق نہیں ہبا شہروز ہو۔ شہروز کے سوال پر اس کا تیزی سے لکھتا پین رک گیا تھا۔ اس نے چونک کر شہروز کو دیکھا، پھر بولی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ ہبا کے دل کے چور نے اسے ڈرایا کہ کہیں شہروز کچھ جانتا تو نہیں۔ ارے بھائی، چینج کروانے ہیں نا، اب تم میری ہبا ہو نا۔ شہروز اس کے پاس بیٹھ کر بولا، ہاں لیکن مگر میں نے کسی یونیورسٹی میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں میرڈ ہوں، اور میں فی الحال بتانا بھی نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اتنا ہینڈسم اور گڈ لکنگ تمہارا ہسبینڈ، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے، لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں سب بتاتے ہوئے۔ شہروز کا لہجہ نارمل تھا مگر ہبا کو اس کی ہر بات طنز لگ رہی تھی۔ شہروز، تم یہ مسلط کرنا چاہتے ہو مجھ پر کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ خدا کے لیے ایک یونیورسٹی ہی تو ہے جہاں میری کوئی پہچان ہے، جہاں کوئی مجھے تمہارے علاوہ حوالے سے نہیں جانتا۔ تم وہاں تک تو مت پہنچو پلیز۔ کیا مطلب نہ پہنچوں ہبا؟ ہم ہسبینڈ وائف ہیں تو اس میں چھپانا کیسا؟ شہروز پلیز ابھی مجھے ڈسٹرب مت کریں، مجھے شہروز بنانے ہیں، مجھے نوٹس بنانے ہیں۔ ہبا نے اسے ٹوکتے ہوئے بات ختم کر دی اور بظاہر وہ نوٹس بنانے میں بزی ہو گئی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ اب آگے کا لائحہ عمل سوچنے میں لگی تھی۔ وہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی مگر اس کی دلچسپی اب کتابوں سے مکمل ختم ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ لائف تیمور سے شروع ہو کر تیمور پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کلاس میں اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ اب اس نے ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا تھا، اپنے ہسبینڈ شہروز کو بھی۔ شہروز جو اس کا شوہر تھا، جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، جو رشتہ خدا نے جوڑا تھا، اسے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ٹھوکر مارنی چاہی۔ کیسے کوئی خدا کے بنائے رشتے میں خیانت کر سکتا ہے؟ ایک ایسا رشتہ جس سے اسلام نے مکمل منع کیا ہے، چاہے بیوی ہو یا شوہر۔ نامحرم سے رشتے محروم کے رشتوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور ہبا یہی سب کچھ کر رہی تھی۔ شہروز، مجھے الجھن ہونے لگتی ہے تمہارے پیار سے۔ کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے شہروز کہ وہ ہماری ہر غلطی کو نظر انداز کرتے، جیسے بھی غلطی ہو اسے معاف کر دے۔ تم نے اپنے اوپر اچھائی کا خول چڑھا رکھا ہے تاکہ تم پوری دنیا کو اچھے دیکھو۔ ہبا کے لہجے کا زہر اس کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے وہ کبھی حرام رشتوں کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ اس نے اپنے احساسات بچا کر رکھے تھے اپنی زندگی کی اس ساتھی کے لیے جس نے اس کی لائف میں شامل ہونا تھا۔ ہبا، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کوئی اپنے اوپر خول نہیں چڑھا رکھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم سے پیار کرنا میرا فرض بھی ہے اور تمہارا حق بھی۔ تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ ہاں، میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تم میری کوئی گرل فرینڈ نہیں کہ میں جھوٹا خول چڑھا کر تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کروں۔ پلیز ہبا، مجھے بتاؤ کہ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ اس سے ہمارا رشتہ خراب ہو رہا ہے۔ پلیز ہبا مجھے بتاؤ، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں اس سب سے۔ شہروز نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے روز روز کے بگڑتے رویے سے تھک چکا تھا۔ بالآخر وہ بول پڑی، شہروز، میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ہبا نے اس کے سر پر جیسے دھماکہ کیا تھا جس نے شہروز کی روح کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے اعتماد، محبت، یقین، سب کو اس عورت کے ایک جملے نے ٹھوکر مار دی تھی۔ ہبا، یہ کیسا مذاق ہے؟ شہروز کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ان دنوں میں اس کے رویے کی ہر ممکنہ وجہ سوچ چکا تھا، مگر یہ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی بیوی کسی اور شخص میں انٹرسٹڈ تھی۔ کیسا مقام ہوتا ہے ایک شوہر کے لیے یہ جاننا کہ جو اس کی عزت ہے وہ کسی اور کے لیے دل میں اپنے جذبات چھپا کر بیٹھی ہے۔ ہاں شہروز، یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ میں اس کو ایک نظر دیکھ کر سب بھول جاتی ہوں اور مجھے تم بھی بھول جاتے ہو۔ جب وہ نظر آتا ہے تو تم نظر نہیں آتے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے بتانا کہ میں میرڈ ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ یہی جملہ تکلیف دیتا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارے منہ سے بیوی سننا اب مجھے بس تکلیف دیتا ہے۔ ہبا نے ایک دم سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس نے حقارت سے سامنے بیٹھے شہروز کو دیکھا۔ اسے اس سے نفرت نہیں تھی مگر اب اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں بچا تھا۔ ہاں واقعی، غیر محرم کی محبت ہر محرم رشتے کو کھا جاتی ہے۔ اس لمحے شہروز پر ترس بھی اسے آیا مگر اسے اب تیمور چاہیے تھا ہر حال میں، اور جب تک شہروز اس کی لائف میں تھا وہ اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ بولو شہروز، کیا اب بھی میری غلطی معاف کر سکتے ہو؟ کیا اتنا بڑا دل ہے تمہارا؟ نہیں ہے نا؟
کیونکہ کسی بھی شوہر کا اتنا بڑا دل نہیں ہوتا، تمہارا بھی نہیں ہے شہروز، اس لیے اب یہ بولنا بند کرو کہ تمہیں کتنی محبت ہے۔ کیا تم معاف کر سکتے ہو؟ پلیز، مجھے اب تمہاری ہر بات دوغلی لگنے لگی ہے۔ ہبا اپنی زبان سے زہر اگلتی رہی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی کے دل کو چھلنی کر چکے ہیں۔ سر، کیا آپ کے 2 منٹ مل سکتے ہیں مجھے؟ وہ آج کافی دنوں کے بعد ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کلاس سے باہر نکل رہے تھے تو وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ جی، کیا بات ہے؟ بات کریں آپ مجھ سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کو رکنا پڑا، کیونکہ یہ لڑکی یا تو بہت ڈھیر تھی یا بہت معصوم۔ وہ اس کی انسلٹ کر کر کے تھک چکا تھا اور اب تو اسے خود بھی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ تھینک یو سر، کیا کینٹین چلیں پلیز؟ صرف 5 منٹ۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کی اور تیمور جانتا تھا کہ اس نے انکار کیا تب بھی وہ اگلے دن اس کے سامنے ہوگی۔ اوکے، چلے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا اور قدم قدم اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہبا کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار تھینکس بول کر اپنی خوشی ظاہر کر رہی تھی۔ اٹس اوکے مس ہبا، اب میں اتنی بھی کوئی بڑی فیور نہیں دے رہا آپ کو۔ نہیں سر، آپ نہیں جانتے، مگر میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم بھی سپینڈ کر لوں۔ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سر۔ ہبا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ تیمور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ خیر، آپ بتائیں نا، بات کیا کرنی تھی آپ نے؟ تیمور نے اس کی بات کو بدلنا چاہا۔ اسے اس کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے ایسی بولڈ لڑکیاں پسند نہیں تھی جو مردوں سے اتنے کھلے دل سے اظہار کریں۔ سر، ایکچولی بات تو کوئی نہیں تھی، بس آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ ہبا کی بات پر وہ جی بھر کر بد مزہ ہوا تھا۔ دیکھیں مس ہبا، آپ کی فیلنگز جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا اور مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ اگر آپ کے دل میں کچھ ہے بھی تو کم از کم آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح آپ اپنے دل کی کسی بات کسی سے بھی کرنے بیٹھ جائیں۔ آج کل کے بچوں کی سوچ اتنی خراب ہو چکی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے، اور یقیناً آپ بھی یہی سوچ کر بار بار مجھ سے ایسی بات کر جاتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو اتنی باتیں سناؤں کہ آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے، مگر میں آپ کی انسلٹ کر کر کے اب تھک چکا ہوں۔ یا تو آپ بہت زیادہ ڈھیٹ ہیں یا پھر بہت معصوم بچوں کی طرح۔ تیمور نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ بولی، سر، تو آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں کیا کروں؟ ہبا نے الٹا ان سے سوال کیا تو تیمور ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ آپ کو پھر بھی اس طرح نمائش نہیں کرنی چاہیے ہبا۔ لڑکیاں دل پر پردہ رکھیں تو اچھی لگتی ہیں۔ چہرے کا پردہ تو ختم ہو چکا، کم از کم دل کا پردہ تو رکھیں آپ۔ تیمور نے بڑی خوبصورتی سے اس کے ماڈرن ہونے پر طنز کیا تھا۔ ٹائٹ جینز پر کرتا سٹائل شرٹ اور ایک سکارف گردن کے گرد لپیٹے وہ خود کو پرفیکٹ لگی تھی۔ سر، آپ چاہتے ہیں میں پردہ کروں؟ میں اپنا حلیہ بدل لوں؟ ہیبا نے ان کے طنز کو اگنور کر دیا۔ نہیں، میں کیوں چاہوں گا؟ میں آپ کے لیے کچھ کیوں چاہوں گا مس ہیبا؟ جب آپ کی فیملی کو اعتراض نہیں تو میں کون ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بس یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ کر اپنی اسٹڈیز پر دھیان دیں جس کے لیے آپ کے پیرنٹس آپ کو یہاں بھیجتے ہیں، مکمل اعتبار کے ساتھ۔ آپ کو چاہیے کہ بجائے ان کا اعتبار اس طرح مجروح کرنے کے آپ اپنی بکس اٹھائیں اور جو پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں اپنا فیوچر ان فضول چیزوں پر برباد مت کریں ہبا۔ تیمور نے پھر نرم لہجے میں سے سمجھایا، بٹ سر، دیکھیں اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تیمور نے اس کی بات کاٹ دی اور 2 لفظوں میں اسے وہاں سے اٹھ جانے کو کہا۔ ہبا بکس اٹھا کے کھڑی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی۔ تیمور وہاں بیٹھا اس کی بچکانہ باتیں سوچتا رہا۔ وہ یقیناً بری لڑکی نہیں تھی، وہ معصوم تھی کیونکہ تیمور کا دل اس کی طرف سے صاف ہو چکا تھا۔ کیا تم میرڈ ہو؟ زینب نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ ہبا کے ہاتھ میں چلتا پین ایک دم سے رک گیا تھا۔ اس نے حیرت سے زینب کو دیکھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ہبا نے اپنا لہجہ سخت رکھنا چاہا تھا۔ سمپل سوال پوچھا ہے میں نے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ تم اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو۔ نہیں، تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں میرڈ ہوں؟ یہ بات چھوڑو، میں نے کہاں سے جانا، تم یہ بتاؤ، یہ سچ ہے کیا؟ اور جھوٹ مت بولنا کیونکہ میں سچ جانا چاہتی ہوں۔ تم نے کبھی اپنے گھر مجھے نہیں بلایا اور جب بھی میں نے آنے کو کہا تو تم بات کو گھما دیتی ہو، اس وجہ سے کہ تم چاہتی تھی کہ یہ بات مجھے پتہ نہ چلے، ہے نا؟ زینب نے تیز لہجے مگر آہستہ آواز میں اس پر نظریں گاڑ کر کہا تو وہ بولی، ہاں میں میرڈ ہوں۔ تو کیا ہوا؟ ہبا نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب چھپانے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو ہبا، تم نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ اس لیے چھپائی کیونکہ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نہیں، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔
زینب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ ہبا پھر سے نوٹس بنانے لگی۔ زینب حیرت سے اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھتی رہی۔ اور یہ جو سر تیمور والا معاملہ ہے وہ؟ زینب نے وہی سوال کیا جس سے ہبا اب ڈر رہی تھی۔ کیا معاملہ ہے؟ میرا ان سے کوئی معاملہ نہیں زینب۔ ہبا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم میرڈ ہو کر اس طرح کی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم کسی کی بیوی ہو، کسی کی عزت ہو؟ یوں اس طرح تم کسی کی عزت رولتی پھر رہی ہو؟ کیا کر دیا ہے میں نے اسے زینب کہ تم اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو میرے اوپر؟ ہبا نے پین پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤ مجھے، ہاں کیا کرتی ہے میں نے ایسا؟ ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں کیا؟ کیا اکیلے میں ملتی ہوں؟ کیا کرتی ہوں میں بتاؤ؟ ہبا نے اب کھل کر ہر بات مان لی تھی۔ ہاں ہبا، تم وہ بھی کر گزرتی اگر سر تیمور ہر بار تمہارا دماغ ٹھکانے نہ لگا دیتے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک تو غلطی کرتی ہو اور اوپر سے ڈھیٹوں کی طرح مان بھی رہی ہو۔ شوہر کا مرتبہ جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ مجازی خدا ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو میں کہتا کہ عورت شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے ثابت کیا گیا کہ شوہر کا مقام کیا ہے، اور جب شرک خدا کے ساتھ جائز نہیں تو تم کیسے شوہر کی محبت میں شرک کرنے لگی؟ زینب نے اسے بہت واضح اور صاف آئینہ دکھایا تھا جس میں اس کا وجود کسی گندگی کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ ہبا ڈیئر، کیا تمہارا شوہر تم سے پیار نہیں کرتا؟ کیا تمہاری کیئر نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہارے ناز نخرے نہیں اٹھاتا؟ بتاؤ وہ کون سی کمی ہے جو تم غیر محرومے میں ڈھونڈتی پھر رہی ہو؟ زینب بولنے پہ آئی تو چپ نہیں ہوئی تھی۔ زینب، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں جسٹ فرینڈ شپ کرنا چاہتی تھی۔ ارے بھاڑ میں گئی تمہاری یہ سوچ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر مجھے شرم آ رہی ہے تمہاری باتیں سن کر۔ تم روز قیامت کیا حساب دو گی خدا کو کہ تم دوستی کر رہی تھی، اور وہ بھی ایک غیر محرم سے؟ شوہر تمہارے لیے دوست نہیں تھا، کافی نہیں تھا؟ مجھے افسوس ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر ہبا، تمہاری جیسی ہر لڑکی پہ جو شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم کا خیال بھی دل میں لائے۔ زینب نے اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ زینب، اب تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ نہیں ہبا، تمہاری انسلٹ تو بہت پہلے تم خود کر چکی ہو، اور سوری اگر تمہیں برا لگا، مگر تمہاری جیسی لڑکی کی عزت کوئی نہیں کرتا، کم از کم میں تو نہیں کر سکتی، اور آئندہ ہماری کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں تم جیسی لڑکی سے دوستی رکھ کر اپنے کردار پر تمہاری غلطیوں کے چھینٹے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر زینب نے بکس اٹھائی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ ہبا اسے شوق سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری جیسی لڑکی؟ میں کیسی لڑکی ہوں؟ سر تیمور نے اسے دوستی نہیں کی، مگر ان کا لہجہ اب اسے نرم ہو چکا تھا، اور اس کے لیے یہی بات بہت تھی۔ عجیب بات تھی کہ ہبا کا لہجہ شہروز کے ساتھ سخت ہوتا تو تیمور کا لہجہ اس کے لیے نرم کر دیا۔ یہ خسارہ تھا، یہ منافع تھا، یہ کیسا سودا تھا جس میں محرم کے بدلے نامحرم کو چنا گیا تھا، اور بخوشی چنا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ہاں بالکل، انسان خسارے میں تو ہے۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا کہ آپ حلال کے بدلے حرام چیز لو، جائز کے بدلے ناجائز خرید لو۔ ہبا نے اس کو ٹھکرا دیا جو اس کی محبت میں دیوانہ تھا، اور اس کو چن لیا جس کی محبت میں وہ دیوانی تھی۔ اسے چھوڑ دیا جو اس کی قدر کرتا تھا، مگر اسے چن لیا جس کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا بھلا؟ بے شک گناہ میں لذت ہے، اور اس لذت کے لیے ہم کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں۔ ماڈرن ہونا اچھا ہے، مگر جاہل ہونا برا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم ماڈرن ازم کے چکر میں جہالت کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ شہروز اس دن کے بعد مکمل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے ہبا کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نہ اس نے غصہ کیا، نہ وہ چلایا۔ اس نے یہ تک نہ پوچھا کہ اس کی بیوی کس میں انٹرسٹڈ ہے۔ شرم آ رہی ہے نا یہ جملہ پڑھ کر کہ بیوی کس میں انٹرسٹڈ ہے؟ اگر آپ کو اس جملے سے شرمندگی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کو اس جملے میں اگر کشش نہیں لگی تو آپ مردہ دل ہیں۔ شہروز چپ تھا، مگر اس کا دل ماتم کنا تھا۔ ایک پاک مرد، ہاں وہ پاک مرد ہی تو تھا۔ صرف اچھی عورت پاک نہیں ہوتی، غلاظت سے دور رہنے والا مرد بھی پاک مرد ہی کہلاتا ہے۔ وہ بھی پاک مرد تھا، اور اس کو ایک ایسی بیوی ملی تھی جو کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھی تھی، جس پر سراسر حق اسی کا تھا۔ جسم تو ایک وحشیہ بھی دیتی ہے، مگر وفا اور دل یہ تو ایک محرم رشتہ ہی دیتا ہے، ایک بیوی دیتی ہے، اور اس کی بیوی اپنے کھوکھلے جسم کے علاوہ سے کچھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا۔ جب وفاداری جائے تو بدلے میں وفا کی طلب رکھنا ہر مرد کا، جب وفا دی جائے تو بدلے میں وفا کی طلب رکھنا ہر مرد کا حق ہے۔
اس کا بھی تھا اور وہ اسے اب بھی معاف کر سکتا تھا، بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ کہے، بنا اسے شرمندہ کیے۔ مگر ہبا کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بھٹکنے والے کو واپس پلٹنے کی ضرورت نہ ہو تو کوئی کیسے اسے واپس لا سکتا ہے، جب تک کہ وہ ٹھوکر نہ کھا لے۔ اور ہبا بھی انہی لوگوں میں سے تھی جنہیں بہت جلد ٹھوکر ملنے والی تھی۔ زینب نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ شہروز نے بھی اس سے بات کرنے بند کر رکھا تھا، مگر سیر تیمور اب اس کے بات کرنے پہ اس سے ٹھیک ٹھاک بات کر لیتے تھے۔ انہیں وہ ایک معصوم لڑکی لگی اور اب وہ اس کے ساتھ مزید برا سلوک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور آج کل لڑکیاں اس انسان میں زیادہ کشش محسوس کرتی ہیں جو اس کے لیے ایک پہیلی ہو۔ جب تک وہ ایک بند کتاب ہو، دلچسپی بڑھتی رہتی ہے، اور جب کتاب کھل جائے تو اس کا ایک ایک پیج پڑھ لیا جائے تو اس کتاب میں دلچسپی ختم، اور اگر کتاب کو موضوع دلچسپ نہ لگے تو درمیان میں ہی چھوڑ دی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان ہمارے لیے تب تک کشش رکھتا ہے جب تک وہ کھل نہ جائے۔ تیمور کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ اس کی لاپرواہی سے جلد مایوس ہو جائے گی، بیزار ہو جائے گی، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس کو غلط راستے پر ہرگز نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کی اپنی بھی ایک بہن تھی، اور دنیا تو مکافات عمل کا نام ہے۔ جیسا کریں گے ویسا ہی ملے گا، جو بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ اور ہبا بہت خوش تھی کہ برف پگھل رہی ہے، وہ بہت جلد تیمور کے قریب آ جائے گی۔ ہمدردی اور محبت میں فرق ہم کب سمجھ سکے ہیں؟ ہبا نے بھی یہی سمجھ لیا تھا، اور یہی سوچ کر اس نے ایک اور غلطی کر دی۔ بالآخر ایک روز تنگ آ کر ہبا نے شہروز کو مخاطب کر ہی لیا اور پوچھا، تمہاری خاموشی کا میں کیا مطلب سمجھوں شہروز؟ شہروز بنا کچھ بولے آفس کے لیے تیار ہوتا رہا۔ شہروز، میں تم سے بات کر رہی ہوں، بتاؤ، مجھے جواب دو۔ ہبا نے اسے پھر مخاطب کیا تو وہ بولا، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہبا۔ کیوں؟ کہاں گئی تمہاری محبت کے وہ بڑے بڑے دعوے؟ تم نے کہا تھا معاف کر دوں گا، کیا اتنی ہی محبت تھی؟ بس یہیں تک تھی تمہاری محبت؟ ہبا نے ہاتھ سینے پر باندھ کر تن سے اس کے عکس کو شیشے میں دیکھا۔ شہروز کا بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا، اس کی طرف مڑا اور افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہبا، میں اب بھی تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، میں اب بھی اس رشتے کے بگاڑ کو سدھارنے کو تیار ہوں، میں اب بھی تمہیں وہی محبت دے سکتا ہوں جو اب تک تم سے کرتا آیا ہوں، میں آج بھی تمہیں وہی عزت دینے کو تیار ہوں جو میری بیوی کی ہے، میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا، کبھی نہیں، تم ہمیشہ مجھے اپنے حق میں بہتر پاؤ گی۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا، ایک ایک لفظ پر زور دیتا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، پوری سچائی کے ساتھ۔ اس کی ہر بات میں سچائی تھی، مگر بھٹکے ہوئے لوگ اس سچائی کو دیکھ کر بھی اس کی پہچان نہیں کر پاتے، اور ہبا بھی انہی میں سے تھی۔ ہاں تو پھر اس خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، منافقت ہے نا یہ کہ تم دل میں مجھے برا جانو اور زبان تمہاری میرے لیے شیرینی ہو؟ ہبا، تم کیا چاہتی ہو، بتاؤ مجھے۔ مجھے نہیں پتا شہروز، وہ میرا ٹیچر ہے اور میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھتی جاؤں بس، اور اب اس سے میری دوستی بھی ہو رہی ہے۔ ہبا نے بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کہ شہروز کی نرمی اس کا مطلب ہے کہ اس سے کھل کر شیئر کر لے، اور اسے کوئی افسوس نہیں تھا کسی بھی نقصان کا۔ ہاں تو تم کیا چاہتی ہو، مجھے بتاؤ۔ شہروز نے اس ناگوار ذکر کو گول کر دیا تو وہ بولی، میں بس اسے چاہتی ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہبا واقعی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور مجھے، میرے لیے تمہاری کیا فیلنگز ہیں، بتاؤ مجھے۔ تمہارے لیے اب میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں شہروز۔ ہبا نے اتنی کڑوی بات آسانی سے کہہ دی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ جو کیا غلط کیا، مگر میرے بس میں نہیں کہ میں اس کو بھول جاؤں اب۔ نہیں ہبا، ایسا مت کرو، ترس کھاؤ مجھ پر، کیونکہ نقصان میرا نہیں، نقصان سراسر تمہارا ہوا ہے۔ تمہیں خود پر افسوس کرنا چاہیے، اور ایک دن تم ضرور کرو گی افسوس۔ اپنا سامان پیک کر لو، آفس سے واپسی پر میں تمہیں ابو کے پاس چھوڑ دوں گا۔ شہروز ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو کے گھر؟ مگر ہبا کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ایسی بات کرے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اتنا اچھا ہے تو وہ سب اپنی مرضی سے کروا لے گی۔ ہاں، ابو کے گھر۔ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں تو سوری ہبا، میرے گھر میں ایک ایسی عورت کے لیے جگہ نہیں جس کا دل کسی اور کی ملکیت میں ہو۔ میں اتنا بھی اچھا نہیں کہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہوں جس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ تیار ہے نا؟ تمہیں شام میں چھوڑ دوں گا، وہاں واپسی پہ۔ شہروز نرم لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، اور ہبا کو لگا کہ چھت اس پر آ گری ہے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ شہروز ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ایسا تو وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا جائے گا، مگر وہ یہ بات بھول گئی کہ یہ کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ نہیں، یہ حقیقی زندگی تھی جہاں ایک شوہر کی غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی
کہ اس کی بیوی کسی اور کو دل میں رکھ کر اسے ٹھکرا دے۔ ایک مرد کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ جس عورت کو وہ عزت دیتا رہا وہ اس کی عزت خاک میں ملانے لگی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ ابو کے گھر جانے کا مطلب تھا کہ ہر الزام اس کے سر آ جاتا، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ بندوق وہ شہروز کے کندھے پر رکھ کر چلائے۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا آج۔ وہ سر تیمور سے بات کرنا چاہتی تھی اور اب اس تعلق کو آگے بڑھانا ضروری ہو گیا تھا۔ سر، میری اب بھی وہی ریکویسٹ ہے، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ ہبا نے ہر بار کی گئی ریکویسٹ آج پھر دہرائی تھی۔ آپ کو میرے نمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہبا، جو بھی بات کرنی ہو آپ یہاں کر سکتی ہیں، اور ویسے بھی مجھے نہیں پسند لمبی لمبی کالز کرنا۔ اوکے سر، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ہبا نے ایک دم سے ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ انہیں لگا کہ انہیں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ سوری، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر، آپ کو دوستی پسند نہیں تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ صاف صاف بات تو ہے۔ مس ہبا، آپ بالکل پاگل ہو۔ سر پلیز، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ آپ کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتے تو پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ تیمور کو اس لڑکی پر ترس آیا کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ مس ہبا، آپ خود کو میری نظروں میں اتنا کیوں گرا رہی ہیں؟ آپ جانتی ہی بھی ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اپنی انا کو آپ کیوں ٹھیس پہنچانا چاہتی ہیں؟ آئی ایم سوری سر، میں بہت بے بس ہو چکی ہوں آپ کے معاملے میں۔ شادی تو غلط چیز نہیں نا، تو پھر شادی کر لینا مجھ سے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا مس، آپ بہت بچکانہ اور فضول بات کر رہی ہیں۔ تیمور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہے۔ سر، کیا آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ نہیں، میں اس طرح کی خرافات میں نہیں پڑتا۔ تو پھر مجھ سے شادی کر لینا سر، آپ اس معاملے میں سوچ تو سکتے ہیں نا۔ ہبا نے اسے لاجواب کر دیا تو تیمور الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ سر، آپ سوچئے گا ضرور، اور پلیز جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ جب کسی سے بات کرنی ہو تو میں کیوں نہیں؟ ہبا نے آخری کیل ٹھونکی تھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں الجھا اور پریشان سا چھوڑ کر۔ شہروز، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ ہبا نے اپنا نرم لہجہ کر لیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں سے سمجھا سکتی تھی۔ نہیں ہبا، یہ سب تم نے شروع کیا، میں نے نہیں۔ تم کیوں نہیں بس کر دیتی؟ ہاں؟ شہروز اس کے کپڑے اور ضروری سامان بیگ میں ڈالنے لگا۔ شہروز، ان چیزوں میں زبردستی نہیں ہوتی، تم اس طرح مجھے بلیک میل کر کے اس رشتے کو واپس ویسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں کہ تم جاؤ، سوچو اچھی طرح۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے دل میں واپسی کی گنجائش ہے تو تم ایک آواز دے دینا، میں بنا اف کیے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ مگر اس طرح بٹی ہوئی عورت مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ میں تم سے اپنی محبت کے لیے بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ یہ میری محبت کی توہین ہے۔ شاید میری محبت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی، تبھی تم نے کسی اور کے لیے دروازے کھول دیے۔ میں بھی یہی سوچنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہاں کمی کی اپنی محبت میں، اور یہ میں تمہارے ہوتے ہوئے سوچ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے شہروز نے اس کا بیگ بند کر دیا۔ شہروز، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، ابو کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ہبا نے اپنے آنسوں سے اسے پگھلانا چاہا تھا۔ نہیں، تم فکر مت کرو، تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ جب تک تم میری بیوی ہو تو مجھے اپنی ذات کے ساتھ مخلص پاؤ گی۔ شہروز کو اس کے آنسے واقعی تکلیف دے رہے تھے، مگر وہ اس فیصلے سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ شہروز نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ مجبوراً ہبا کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ آج پہلی بار اسے شہروز اتنا مشکل لگ رہا تھا۔ محبت کتنی عجیب چیز ہے نا، ملتی رہے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ کتنا آسان لگتا ہے محبت وصول کرنا، اور جب محبت کو اس کے حقوق سے دست بردار کر دیا جائے، اسے ٹھکرا دی جائے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اسے واپس اپنے مقام پر لانا۔ محبت کو صرف محبت واپس لا سکتی ہے، مگر سچی محبت، خلوص اور وفا جو ہبا نہیں دے سکتی تھی اسے، تو اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ جب وہ ہر چیز سے دست بردار ہو جائے گی تو اسے کیسے وہ محبت مل سکتی تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے اس بے وقوف لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ وہ کیسی تھی اور کیا چاہ رہی تھی؟ کیا وہ اتنی معصوم تھی کہ میں بار بار دھتکارتا رہوں اور وہ پھر بھی میری طرف بڑھتی رہے؟ وہ اتنی بھی بری نہیں۔ وہ صحیح تو کہتی ہے کہ جب کسی سے بات کرنی ہے تو اس سے کیوں نہیں؟ کسی کو دکھ اور روک دینے کے بجائے اسے سکھ اور اگر خوشی میں دے سکتا ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کوئی فیصلہ کر کے مطمئن ہو گیا۔ اسے ہبا کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے، وہ اچھی لڑکی ہے۔ وہ اب مسلسل یہی سوچ رہا تھا اور اپنے فیصلے کی پختگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہروز نے گاڑی گیٹ کے سامنے روکی اور بیگ اٹھا کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ہبا اسی طرح گاڑی میں بیٹھی رہی۔ اسے ابو کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں۔ لڑکی جیسی بھی ہو، باپ کا لحاظ تو ہوتا ہی ہے نا۔
اس کی نظر میں گرنے کے ڈر سے ہی اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ شہروز نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسی کی طرح گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ واپس آیا اور بولا، آ جاؤ ہبا، اترو گاڑی سے۔ شہروز نے نرمی سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ہبا کو باہر آنا ہی پڑا۔ شہروز اس کے آگے چلنے لگا تو وہ بھی سست قدموں سے چلتی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابو سامنے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شہروز ان کی طرف بڑھ گیا۔ ارے میرے بچے آئے ہیں۔ ابو نے دیکھتے ہی خوشی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ السلام علیکم ابو، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شہروز نے ان کے بڑے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے کیا ہونا ہے بیٹا، اپنے بچوں کو دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ ابو نے ہبا کو سینے سے لگایا تھا۔ شہروز وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تو ہبا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں ابو کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے بس سوچے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہبا بیٹی، آج چپ کیوں ہو؟ ابو نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ ابو میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے پریشان ہو رہی ہے۔ شہروز نے اسی اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا چھوٹا سا دل ہے میری بیٹی کا، جلدی ڈر جاتی ہے۔ ابو نے پیار سے ہبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ایسا ہی ہے، میں سوچ رہا ہوں ابو کہ ہبا کو یہاں چھوڑ دوں کچھ دن کے لیے، وہ آپ کے ساتھ بھی رہ لے گی۔ ہاں بالکل ٹھیک کیا بیٹا، میں بھی مس کر رہا تھا اپنی بیٹی کو، تم تسلی سے جاؤ۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا آپ، اور ہبا تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ شہروز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ہبا نے اس کے چہرے پر طنز ڈھونڈنا چاہا مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اوکے بیٹا تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا ہے تم نے، ٹھیک ہے؟ ابو نے اسے پیار سے نصیحت کی تھی۔ ہاں جی ابو ضرور۔ وہ مسکراتا اٹھ کر چلا گیا تو ہبا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ واپس کب آؤ گے مجھے لینے کے لیے؟ گیٹ پر آ کے ہبا نے اس سے پوچھا تھا تو وہ بولا، جب تم کہو ہبا، جب بھی تم کہو۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا، پھر کیوں آپ یہاں لے کر آئے؟ ہبا میں تمہیں یہاں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم اچھے سے سوچ سکو، وہاں میری موجودگی میں تم کوئی فیصلہ نہ کر پاتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم جلد مجھے بلاؤ گی اور ایسا فیصلہ کرو گی جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ شہروز نے مدھم لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں اب بھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو جانچ رہی تھی۔ مگر ہم یہ فیصلہ وہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے تھے نا؟ نہیں کر سکتے تھے ہبا، میں تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور تم میری خاموشی۔ تم پریشان مت ہو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں چھوڑنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں تم سے غافل ہو رہا ہوں۔ میں تمہارا ویٹ کروں گا ہبا، مگر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ بٹی ہوئی عورت کے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم ایک دھوکے کے پیچھے بھاگو گی اور ہمارا گھر اجاڑ بیٹھو گی، یا پھر سے اس گھر کو اور میری لائف کو جنت بنا دو گی۔ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ راضی ہوں گا۔ شہروز یہ کہتا ہو واپس پلٹ گیا اور وہ وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ قدم قدم اس سے دور ہو رہا تھا اور شاید اس کی زندگی سے بھی۔ کیا مجھے اسے روکنا چاہیے؟ اس کے جانے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے لب اسے پکارنے کو کانپے تھے۔ اس کی آنکھوں سے چپکے سے 2 ننھے قطرے گرے تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا شہروز کا دل دکھانے پر رو رہی تھی، یا اس کے چھوڑ کر جانے پر رو رہی تھی، یا اپنا بسا بسایا گھر اجڑنے پر رو رہی تھی؟ یہ نادان لڑکیاں کب محروموں کی پہچان کر پائیں گی، کب اپنی حیثیت کو سمجھے گی؟ کیوں ایک لڑکی یہ نہیں سوچتی باپ کا، بھائی کا، اپنے شوہر کا؟ یہ پستی کی انتہا ہے کہ شوہر کے مقابلے میں کسی غیر کو چن لیا جائے۔ ہم کیوں نہیں سنبھل جاتی؟ محبت ہونا ہمارے بس میں نہیں، مگر اس محبت کو دل تک رکھنا ہمارے بس میں تو ہے نا؟ تو کیوں وقتی خوشی خواہشات کے لیے صحیح غلط کو ہم بھول جاتی ہیں؟ اس کے جانے پر ہبا نے دروازہ بند کر دیا۔ شہروز اور اس کے درمیان ایک دیوار آ گئی تھی، بہت اونچی دیوار جسے گرانا اب ہبا کے بس میں نہیں تھا۔ ہیلو سر۔ تیمور تیزی سے اپنے سامنے رکھے پیپرز پر پین چلا رہا تھا جب ہبا اس کے پاس آئی۔ تیمور نے مصروف سے انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیلو مس ہبا۔ پھر وہ اپنے کام میں بزی ہو گیا تو وہ بولی، کیا میں بیٹھ جاؤں یہاں؟ ہبا نے اداسی سے پوچھا کیونکہ اس کا آج دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب ٹھیک کر دے۔ اب ایک سائے کے پیچھے بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ جو اس کے پاس تھا وہ اسے بھی کھو دے گی، مگر وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج ایک آخری بار سر تیمور سے پوچھنا چاہتی تھی۔ جی مس ہبا بیٹھیں آپ۔ سر تیمور نے سارے پیپر سمیٹ لیے اور پھر اس کی طرف مڑ گئے۔ پھر سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ بولی،
سر، میں اپنے سوال کا جواب لینے آئی ہوں۔ وہ کچھ بولنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے خود ہی بات شروع کی ہبا نے۔ ہاں، میں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، مگر اس طرح رشتے نہیں بڑھائے جاتے۔ میں اس پر سوچوں گا۔ پہلے میں آپ کی فیملی سے ملنا چاہوں گا، اور آئندہ ہم یہ بات نہیں کریں گے اور آپ اس طرح میرے پاس نہیں آئیں گی۔ یہ میرا نمبر ہے، اسے اپنے پاس رکھیں اور اپنے پیرنٹس سے میری ملاقات کروا دیں۔ تیمور کے سنجیدہ چہرے سے اسے اتنی بڑی خوشخبری دی تیمور نے سنجیدہ چہرے سے اسے اتنی بڑی خوشخبری دی کہ اسے لگا کہ کسی نے ڈھیروں خوشی اس کے دل میں بھر دی ہو۔ اسے لگا جیسے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ ریلی سر، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ خوشی سے اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ تیمور نے حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا۔ اسی لمحے وہ اسے پیاری اور اپنی سی لگی، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے جذبات چھپا لیے تھے۔ مس ہبا، میں نے ابھی تک ہاں نہیں بولا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی فیملی سے ملوں گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ سر یہی تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ بس سر ابو ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے ہبا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا۔ اسے سب سے پہلے اس رشتے سے جان چھڑانی تھی، جلد از جلد۔ سر تیمور سے اب اس کی اکثر بات ہونے لگی تھی، مگر وہ بہت محتاط گفتگو کرتے تھے۔ اسے کوئی امید، کوئی وعدہ، کوئی اظہار نہیں کرتے تھے۔ کبھی کال ریسیو کرتے تو پھر کئی بار اگنور کر دیتے تھے۔ وہ جب بھی فیملی سے ملنے کو کہتے تو وہ آج کل پر ٹال دیتی تھی۔ موبائل بار بار بج رہا تھا۔ شہروز نہا کے نکلا تو بجتے موبائل کو اٹھایا تو لکھا ہوا تھا ہبا کالنگ۔ اسے خوشی ہوئی اور مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اس نے سوچا کہ فائنلی ہبا نے اسے بلا ہی لیا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی اور کہا، ہیلو ہبا، کیسی ہو تم؟ شہروز، مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے۔ اس نے پہلے جملے ہی میں اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ شہروز کا دل ڈوب کے ابھرا۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا مانگ رہی تھی اس سے؟ ہبا تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں شہروز، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ لیکن ہبا تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ پلیز ایسا مذاق مت کرو میرے ساتھ۔ ہاں تو تم نے مجھے یہاں سوچنے کے لیے ہی چھوڑا تھا میں نے سوچ لیا، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، مجھے ڈائیورس چاہیے۔ کتنی آسانی سے وہ یہ لفظ ادا کر رہی تھی جسے سننا شہروز کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے ان دنوں میں بہت سوچا تھا، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے طلاق مانگ لے گی۔ یہ بات تم اپنے ہوش میں نہیں ہو فی الحال، اس لیے تم کچھ ایسا ویسا بول رہی ہو۔ شہروز کے جسم سے اس نے ایک جھٹکے سے جیسے روح کھینچ لی تھی۔ نہیں، میں بہت سوچ سمجھ کر اور اپنے پورے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں۔ ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے شہروز، تو بہتر ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ میں نہیں، صرف تم ہبا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ شہروز کے لہجے کی تڑپ سے وہ ذرا بھی متاثر نہ ہوئی اور کہا، جو بھی ہے بس مجھے طلاق بھجوا دو، میں انتظار کروں گی۔ بڑی بے دردی سے کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ اگلے ہی دن شہروز اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہبا کو امید تھی کہ وہ یہ بات سنتے ہی فوراً یہاں چلا آئے گا، اس لیے وہ سوچ چکی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ہبا کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، ہبا نے مختصر الفاظ میں جواب دیا تو وہ بولا، اچھا میں تمہیں لینے آیا ہوں، اپنا سامان پیک کرو اور اپنے گھر چلو۔ اچھا، اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟ ہاں؟ ہبا نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہبا مت کرو ایسا پلیز، ایسا کچھ مت کرو کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے۔ شہروز نے اس سے التجا کی تھی۔ دیکھو شہروز، میں اس بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ ہبا تم مزید ٹائم لے لو، سوچو، تم فی الحال جذباتی ہو رہی ہو، کچھ دن بعد تم اپنا فیصلہ بدل لو گی، مجھے یقین ہے۔ شہروز خود کو امید دلا رہا تھا یا اسے سمجھا یا اسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شہروز تم مجھے طلاق دے رہے ہو یا نہیں؟ مجھے اور کوئی بحث نہیں چاہیے، صرف اس کے علاوہ۔ ہبا مت کرو ایسا، تم جانتی ہو کہ اس فیصلے کا اثر کس کس کی زندگی پر پڑے گا۔ ہاں مجھے سب پتا ہے، بس تم مجھے طلاق دے دو۔ ہبا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بیزاری سے کہا، جب تک اس رشتے سے میری جان چھوٹ نہیں جاتی، نہ میں اس سے شادی کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس رشتے میں مزید رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شہروز اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے آگے بڑھتا گیا۔
شہروز یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہبا اس حرکت کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ بوکھلا گئی مگر شہروز خاموشی سے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ شہروز چھوڑو مجھے، تم اس جنگلی پن سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم مجھے زبردستی گھر لے جا سکتے ہو؟ ہبا بھرپور کوشش کر رہی تھی اپنا بازو چھڑوانے کی مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ ایسے ہی چلتا ہوا ٹی وی لاؤنج تک آیا، پھر باہر بڑھنے لگا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں شہروز، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، تم سمجھ لو یہ بات۔ میں تمہارے گھر سے بھاگ جاؤں گی مجھے جب بھی موقع ملا، سنا تم نے؟ ہبا مسلسل اسے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہروز کے قدم اب لان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں بیٹھے ابو حیرت سے انہیں آتا دیکھ رہے تھے۔ شہروز نے ان کے پاس جا کر آہستہ سے ہبا کا بازو چھوڑ دیا۔ کیا ہوا شہروز، یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ ابو پریشانی سے اسے دیکھ کر شکوہ کناہ نگاہوں سے پوچھنے لگے۔ معاف کیجیے گا ابو، مگر ہبا کچھ کہنا چاہ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کہے۔ ہاں بولو ہبا، بولو، اب سب سنیں گے۔ شہروز نے ابو کی طرف معذرت سے دیکھا اور ہبا کی طرف رخ کر لیا۔ ہبا کو لگا کہ اس کی جان نکال دی گئی ہے۔ اس نے وحشت سے شہروز کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں شکوہ تھا، خوف تھا، التجا تھی، مگر شہروز کی نظروں میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ جی بیٹا بولو نا، کیا ہوا؟ ابو نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ ہبا کو لگا کہ وہ کچھ بول نہیں پائے گی، مگر نہ بولنے کا مطلب تھا کہ شہروز کے ساتھ جانا، جو وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے آج فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ آج وہ نہ کرے گی تو کبھی نہ کر سکے گی۔ ابو، مجھے شہروز کے ساتھ نہیں رہنا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا بیٹا؟ کیا تم لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ہبا، تم فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہو تو بولنے کی بھی رکھو، شہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے کہا۔ ہبا کو لگا کہ وہ اس کی انسلٹ کر رہا ہے۔ اس سے نفرت سے شہروز کو دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ شہروز اسے طلاق دے گا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ پوری بات اس پر ڈال دے گا۔ ہبا نے سوچ کر پھر حتمی لہجے میں کہا، ابو، مجھے شہروز سے طلاق چاہیے۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم پاگل ہو چکی ہو کیا؟ ابو، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے بس طلاق چاہیے، اگر اس نے نہ دی تو میں خلا بھی لے سکتی ہوں۔ ہبا نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ اب وہ اس سٹیج پر آ کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ شہروز بیٹا، یہ تو پاگل ہو چکی ہے، تم پلیز حوصلے سے کام لو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ابو، آپ مجھے جو بھی سمجھائیں مگر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ہبا نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ اب شہروز کا نام بھی نہیں لینا چاہتی تھی اور یہی چیز شہروز کو تکلیف دے رہی تھی۔ بیٹا تم میری بات سنو، تم پلیز ایسا مت کرو، یہ تو بے وقوف ہے۔ ابو نے شہروز کے آگے ہاتھ جوڑے، جنہیں شہروز نے اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ آپ ایسا مت کریں ابو، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ حکم کریں گے تو پوری لائف آپ کی بات مان لوں گا، مگر ابو میری انا، خودداری اور عزت نفس کو اس طرح اس عورت کے پیروں میں کچلنے کے لیے مت کہیں، کیونکہ میں اس کے سامنے مزید نہیں جھک سکتا، پلیز مجھے مجبور مت کریں ابو۔ شہروز کے لہجے میں التجا تھی۔ ابو نے بے بسی سے اسے دیکھا اور نفرت سے اس بدبخت کو دیکھا جو اندھی ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، جو ایسے انسان کو ٹھکرا رہی تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ شہروز نے ابو کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر انہیں گلے سے لگایا۔ شہروز نے آنکھیں بند کر لی اور چند لمحے ایسے گزرے، تینوں لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تھم رہی تھی۔ اس خاموشی کو شہروز کی آواز نے توڑا، ایسے الفاظوں سے جو ایک عزت دار اور باوفا عورت کبھی نہیں سن سکتی۔ ہبا، میں شہروز حیات تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شکست خوردہ سی آواز ابری تھی اور تینوں جانیں تھکن سے بے حال ہو چکی تھی، جیسے صدیوں کا سفر طے کیا ہو۔ تھکن سے جیسے سانس تیز چل رہی ہو، صدیوں کی مسافت۔ شہروز کی گرفت اب ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی کو سہارا دیتا۔ اس نے اپنے ہاتھ گرا دیے اور ابو کرسی پر گر سے گئے۔ ہبا، میں تمہیں طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا۔ اس نے اب بھی ہبا کی طرف نہیں دیکھا تھا اور کتنی آسانی سے ہر حق سے دستبردار ہو چکا تھا۔ وہ 3 لفظ اسے شہروز کے پاس لائے تھے، 3 لفظ اسے اس عورت سے بہت دور لے گئے تھے، وہ عورت جس سے اس نے بے حد محبت کی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور ہبا پیچھے چھوٹتی جا رہی تھی۔ ہبا نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا مگر آنسو نے اس کے وجود کو دھندلا کر دیا تھا۔ وہ اب اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا گیا اور اس کی آنکھوں کی جلن بڑھتی گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد۔ شہروز گیٹ سے باہر نکل آیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔
کہتے ہیں کہ اللہ نے طلاق کا حق دینے کے باوجود بھی اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ جب کہیں طلاق ہو تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ شہروز نے عرش کو ہلتے محسوس کیا۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا اور اس کا دل رو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا، اپنے گلاسز لگائے اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سب پیچھے رہ گیا تھا۔ طوفان آ کر گزر چکا تھا اور اب ہر طرف موت کی سی خاموشی تھی۔ طلاق کے بعد ہبا خود کو بہت آزاد محسوس کر رہی تھی۔ دکھ کا جو تاثر اس کے چہرے پر تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ ہر چیز اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے آج سر تیمور سے بات کرنی تھی۔ آج وہ 2 دن بعد یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس کی منزل اب قریب تھی۔ سر تیمور کو پا لینا اب اسے آسان لگنے لگا تھا۔ ایک بار یہ رشتہ طے ہو جائے تو میں انہیں سب بتا دوں گی، پھر وہ میری بات سمجھ جائیں گے، میں انہیں اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ ہبا نے کلاس کے بعد انہیں نکلتے دیکھا تو پیچھے آ گئی، انہیں سلام کیا۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں مس ہبا؟ انہوں نے جواب دینے کے ساتھ ہی اس کا حال پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ ہبا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آئیں اس طرف چلتے ہیں، تیمور نے اس کا سوال نظر انداز کر کے کہا۔ شیور سر۔ وہ اس طرف چل دی تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نسبتاً ایک خاموش جگہ پر آ کر وہ دونوں رک گئے تو ہبا بھی وہیں رک گئی۔ ہاں تو مس ہبا، کیسے ہیں آپ کے ابو اور کب ملوا رہی ہیں ان سے؟ تیمور نے کھڑے کھڑے سوال پوچھا۔ سر بہت جلد، نیکسٹ ویک تک ضرور۔ اور آپ اپنے ہسبینڈ سے کب ملوائیں گے مجھے؟ تیمور نے نارمل سے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہبا پر جیسے بجلی سی گری تھی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ اچھا چلے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کے شوہر مسٹر شہروز حیات، جن سے 1 سال پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی، مس ہبا شہروز۔ تیمور کا لہجہ اب بھی نارمل تھا مگر ان کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اوہ ریلی؟ اور اس کے بعد آپ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گی اب، ٹھیک ہے؟ تیمور نے اس کی بات کاٹ دی اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ سر پلیز میری بات تو سن لیں، میری اسے طلاق ہو چکی ہے، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ یہ نام کی شادی تھی جو میرے ابو نے زبردستی کروائی تھی۔ وہ شخص ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ شراب پیتا تھا اور مجھ پر تشدد کرتا تھا۔ سر پلیز میری بات سن لیں، کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے۔ ہبا باقاعدہ رونے لگی۔ اس لیے وہ آپ کو یونیورسٹی میں بھیج رہا ہے کیونکہ وہ بہت برا آدمی تھا؟ اور آپ بے فکر رہیں، میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ تیمور کا لہجہ اب بھی نارمل تھا۔ ہبا الجھن سے انہیں دیکھ رہی تھی، اسے ان کے رویے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر آپ مجھ سے شادی تو کریں گے نا؟ مس ہبا وہ انسان بہت برا تھا نا، وہ واقعی بہت برا تھا۔ ایسے انسان آپ جیسی عورتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے کیسے آپ کے ساتھ 1 سال گزار لیا۔ تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن کڑوی اور طنزیہ مسکراہٹ۔ ہبا الجھن سے بس ان کو دیکھ رہی تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی کہا تھا۔ ہبا میں گناہگار ہوں مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ جیسی عورت میرے نصیب میں لکھ دی جائے۔ ہبا کے آنسو رک چکے تھے اور اب وہ تیمور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آپ کو طلاق دی کیونکہ آپ اس کے قابل نہیں تھی۔ ایک اور تمانچہ اس نے ٹھنڈے لہجے میں ہبا کے منہ پر مارا تھا۔ اور ہاں آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، یہ سب جان کر؟ تیمور نے ہاتھ سینے پر باندھ کر کہا۔ مجھے تو لگا تھا آپ ایک سادہ اور معصوم سی لڑکی ہیں، مگر نہیں، آپ تو ایک مکار، شاطر اور بے وفا عورت ہیں جو ہسبینڈ سے دھوکہ کر گئی کیونکہ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ میں اپنی لیمٹس نہ بنائے رکھتا تو آپ تو کچھ بھی کر گزرتی ہے نا؟ ہبا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ایسی ذلت، اتنی کیچڑ۔ سر آپ میرے کریکٹر پر بات نہیں کر سکتے، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، ہبا نے اونچی آواز میں کہا۔ آواز نیچے، میں نے اونچی آواز میں بات کر لی نا تو یہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی آپ۔ اور کون سے کریکٹر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو ہر بار دھتکارتا، اگر نہ دھتکارتا تو آپ کسی حد تک بھی چلی جاتی، کیونکہ آپ تو ماڈرن ہیں نا، اور ایسی دوستیاں تو عام سی بات ہے آپ کے لیے۔ آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنا چھوٹا ذہن ہے آپ کا سر، اور آپ ایک نہایت ہی… آدھی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی کہ تیمور نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا میں نہیں تم ہو، تمہاری سوچ ہے گھٹیا، بالکل تمہارے اس گھٹیا حلیے کی طرح۔ میں پھر بھی تمہیں معاف کر دیتا اگر آج تم اپنے شوہر کے لیے یہ بکواس نہ کرتی۔
تمہیں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے. تمہاری جیسی عورتیں عزت کے قابل نہیں ہوتی. اگر یہی تھپڑ تمہاری فیملی یا تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں مارا ہوتا تو آج تم اس طرح میرے سامنے یوں بکواس نہ کر رہی ہوتی. آئندہ تم مجھ سے بات بھی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا. تمہاری جیسی لڑکیوں سے مجھے سخت نفرت ہے. اب جاؤ اور پوری یونیورسٹی میں ڈھنڈورا پیٹو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ رویہ رکھا، مگر ہرگز یہ مت بتانا کہ تم نے کیا کیا ہے، کیونکہ پھر لوگ تمہیں نفرت سے دیکھیں گے. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم آج کتنا نقصان کروا چکی ہوتی تمہیں اندازہ بھی نہیں، مگر تمہارے لیے یہی سزا بہت ہے. وہ یہ کہتے ہوئے لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکل گیا، ہبا کو ذلت کی دل میں دھکا دے کر جس کا انتخاب اس نے خود کیا تھا. شہروز نے اسے کبھی اف نہیں کیا تھا جبکہ وہ اس کا شوہر تھا، اور آج ایک اجنبی نے اس کے منہ پر بے پناہ تھپڑ مارے تھے، ذلت کے، رسوائی کے. اس کی اوقات کیا تھی؟ یہی کہ اس نے ایک مرد کو ٹھکرایا اور ایک دوسرے مرد نے اسے ٹھکرا دیا. اتنا برا سودا. وہ خالی ہاتھ تو نہیں رہی تھی، ذلت اس کا مقدر بنا دی گئی تھی. اس کے قدم اب من بھر کے ہو رہے تھے. کون اسے دیکھ رہا تھا، کون اس پر ہنس رہا تھا، وہ یہ سب نہیں دیکھ پائی. ہاں، دور کھڑی زینب نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا تھا. اسے دکھ تھا کہ اس نے سر تیمور کو سب بتا کر اس لڑکی کو اندھے کنویں سے بچانا چاہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو اپنا گھر پہلے سے ہی اجاڑ چکی تھی. تیمور نے تو اس کے تابوت میں بس ایک آخری کیل ٹھونکی تھی. شہروز آج اسے 2 مہینوں بعد اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. ہبا، تم یہاں؟ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی. پھر ہبا نے اس سے کہا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ شہروز نے جھجکتے اسے اندر آنے کو کہا کیونکہ اب اس کا یہاں آنا مناسب نہیں تھا. کیا ہو ہبا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہروز نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ وہ گھر کے ایک ایک کونے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی. کبھی یہ شاندار گھر اس کا ہوا کرتا تھا اور اس گھر میں ہر چیز اب بھی ویسے ہی نفاست سے رکھی تھی، بس اس کی ذات ہی بکھر چکی تھی. کچھ ٹھیک نہیں، جس کے لیے میں نے تمہیں ٹھکرایا اس نے مجھے ٹھکرا دیا. ہبا کی آواز اور آنکھیں بھرا گئی تھی. او گاڈ ہبا. شہروز کو واقعی دکھ ہوا تھا. نہیں شہروز، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی سزا مجھے مل گئی. تمہاری بد دعا مجھے لگ گئی شہروز. نہیں ہبا، میں نے تو تمہارے لیے کبھی برا نہیں سوچا. میں نے ہمیشہ دعا کی کہ تم خوش رہو. میں کبھی تمہارا برا چاہ ہی نہیں سکتا. شہروز، مجھے معاف کر دو پلیز، معاف کر دو مجھے. ہبا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے. ہبا پلیز ایسے مت کرو، میں تمہیں کب کا معاف کر چکا ہوں. پلیز اب رونا بند کرو. تو پھر تم نے مجھے معاف کر دیا تھا تو مجھ سے شادی کر لو، پھر سے مجھے اپنی لائف میں شامل کر لو شہروز. میں اب ہر سبق سیکھ چکی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں. ہبا کے ہاتھ اب بھی اس کے سامنے بندھے ہوئے تھے. شہروز نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہبا؟ یہ اب نہیں ہو سکتا، تم جانتی ہو نا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم چاہو تو حلالہ. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. اس کے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا ہبا. تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا؟ مجھے اب تک تم سے گلا تھا، مگر اب مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے. شہروز کی آنکھوں میں نفرت تھی. آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں نفرت تھی. شہروز پلیز، اس بات کی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے نا. تم مجھ سے نفرت مت کرو پلیز، مجھے اپنا لو شہروز. ہبا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا. شٹ اپ ہبا، اسلام کو بیچ میں مت لاؤ. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر طلاق لو اور پھر حلالہ کر لو. نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی، اس سے پہلے کہ تم میری نظروں میں اور گر جاؤ. جاؤ یہاں سے. شہروز نہیں، ایسا مت کرو، مجھے احساس ہے کہ میں. اس کی بات درمیان میں رہ گئی اور شہروز نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر کھڑا کر دیا اور دروازہ بند کر دیا. وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے سب گنوا دیا تھا. سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ نفس کے ہاتھوں مجبور لوگ ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں. تو ڈیئر لسنرز، اس کہانی کے اینڈ میں اس کی رائٹر نے بھی کچھ آپ لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں اس کہانی کو بدل کر اس میں تیمور کے کردار کو برا بھی دکھا سکتی تھی کہ مرد یہ کرتا ہے، مگر میں نے یہ نہیں کیا کیونکہ میں یہ تصویر کا رخ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ ہر مرد غلط نہیں ہوتا. ایسے مرد بھی ہیں جو اپنے آپ کو ہر غلاظت گندگی سے پاک رکھتے ہیں. ہمیشہ مرد برا نہیں ہوتا، بعض اوقات عورت بھی اپنی حدود پار کر دیتی ہے، اور حدود کو پار کرنے والی عورتیں صرف رسوا ہوتی ہیں جو شہروز جیسے شوہروں کی قدر نہیں کرتی، اور پھر انہیں بھی اس معاشرے میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملتا. میری بہنوں، سنبھل جاؤ. آپ سنبھل سکتی ہو، ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے.
کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا یا برا نہیں کرتا، یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ برا کرتے ہیں۔